بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشا ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، برطانیہ کا تیزی سے بدلتا ہوا سیاسی درجہ حرارت اور سخت ہوتے قوانین ایک ایسا موڑ جہاں کل تک سنہری خواب دکھانے والے اوورسیز تارکین وطن آج اپنے ہی مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں. ویزا پالیسیوں میں غیر متوقع تبدیلیاں، رہائش کا بحران اور روزگار کے سکڑتے ہوئے مواقع، ان ناسازگار حالات نے دیار غیر میں بسنے والوں کو ایک کڑے امتحان میں ڈال دیا ہے. لیکن کیا یہ مشکلات کا خاتمہ ہے یا پھر ایک نئی حکمت عملی کی شروعات؟ بدلتے برطانیہ میں اب اوورسیز کمیونٹی کیسے ان بڑھتے ہوئے چیلنجز پر قابو پائے گی؟ کون سی مہارتیں، فیصلے اور قانونی تدابیر ان کے کل کو محفوظ بنا سکتی ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے مانچسٹر یوکے سے سینئر صحافی تجزیہ کار ڈاکٹر علامہ عظیم جی کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب محترم ڈاکٹر علامہ عظیم جی، برطانیہ کی موجودہ سیاسی تبدیلیوں نے ہر چیز کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے. اوورسیز شہریوں کے لیے ویزا، امیگریشن کے قوانین، ہر چیز حتیٰ کہ زندگی کو ہی مشکل بنا دیا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں کیو ڈی کا اور شاہد ندیم بخش صاحب آپ کا اور آپ کے پورے عملے کا کہ آپ یہ شاندار پروگرام کرتے ہیں، اویئرنیس کرتے ہیں، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پوری قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آپ کے جہاں تک سوال کا تعلق دراصل میں یہ ہے کہ میں چونکہ روحانیت کے ساتھ میرا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ مفہوم اس طرح سے ہے کہ خشکی اور تری کے اندر، یعنی زمین اور آسمان میں جو سمندروں کے اندر یہ جو مد و جزر آتی ہیں اور یا طوفان اور زلزلے آتے ہیں یا حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں یا حالات خراب ہوتے ہیں، تو ان کا تعلق انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا جا رہا تھا. میں آپ سے عرض کروں کہ کیونکہ مجھے 40 سال کے تقریباً کرتے ہوئے، کمیونٹی کی خدمت کرتے ہوئے، مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے، تو میں نے محسوس کیا ہے کہ اے موج بلا، ان کو بھی لگا دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ اب تک ساحل سے موجوں کا نظارہ کرتے ہیں. میری جو کمیونٹی ہے یہ بہت بڑی تعداد میں یہاں برطانیہ میں آباد ہے. یہ تقدیر بدل سکتے تھے. سینکڑوں کی تعداد میں کونسلر بنے، درجنوں کی تعداد میں ممبران پارلیمنٹ بنے، ہاؤس آف لارڈ کے بھی ممبر بنے. لیکن بات یہ ہے کہ قومی سوچ یا پوری کمیونٹی کی سوچ جو ہے وہ نہیں تھی. بکھر گئے، اپنے سوچیں بھی بکھر گئیں. مولوی حضرات نے بھی یہاں پر بڑی یہ بہت تاریخی کارنامہ ہے کہ جناب ایک مولوی جو ہے وہ ایک جوتی اور چادر میں یہاں آیا اور اس نے ہمت کی تو بڑے بڑا ادارے بنا دیے اس نے، مذہبی بڑی بڑی مسجدیں بنا دی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن سوچوں کو بدل نہ سکے. ہماری کمیونٹی میں جب اتفاق کا فقدان ہوگا یا مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، تو اس کا شاخسانہ یہی ہونا تھا کہ یہاں پر جو کمیونٹی کے اندر ہم نے کمیونٹی کو ہیگن نہیں کیا اور جو ہے ریشل ایکوالٹی کو جو ہے وہ نہیں، الگ سے ہم رہے، تو اس کے اثرات یہاں مقامی کمیونٹی پہ پڑے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں انگریز کمیونٹی اس نے امیگرینٹس کو ویلکم کیا اس لیے کہ ان کو ضرورت تھی. اس وقت ان کو مزدوروں کی ضرورت تھی. اس وقت میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ ان کو کچھ اتنی ان میں انفرادی کمی ہو گئی تھی کہ کچھ ان کو مردوں کی ضرورت تھی کہ ان کی عورتوں نے شادیاں کر کے اپنے بچے پیدا کیا اور بچے پیدا کرنے کے بعد وہ علیحدہ ہو گئیں. اور اس وقت بھی یہاں پر سوچ ایک اجتماعی ہونی چاہیے تھی کہ یہ کہیں کوئی ہمیں آگے جا کے پکڑ دکڑ تو نہیں ہو جائے گی. تو وہی ہوا کہ ان کے ہی بچوں میں سے جب بچے بڑے ہوئے ایک نفرت پیدا ہوئی کہ یہ تو گنوار لوگ آ گئے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے ملک کے کلچر کو بدل دیا ہے. یہ اصل میں مسئلہ ہوا ہے. ڈاکٹر علامہ عظیم جی، یہ جو مسائل ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے یہ برحق اپنی جگہ یہ زمینی حقائق ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو اب شروع ہے سیاسی طور پہ.
جبکہ دو بڑی پارٹیوں کو نئی پارٹیوں دو نے جو ہے وہ دیوار سے لگایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پارٹیاں جو بڑی بھی تھیں ان کی پالیسیوں میں بھی تبدیلی آئی۔ یہ تبدیلی جو آئی ہے برطانیہ میں سیاسی طور پہ، یہ مشکلات لا رہی ہے اوورسیز کمیونٹی کے لیے۔ اب ان حالات میں اوورسیز کمیونٹی اس وقت کیا کر سکتی ہے؟ گزشتہ جو کوتاہیاں ہوئیں یا موجودہ جو ہو رہی ہیں ان کا ازالہ اپنی جگہ، لیکن ہم نے یہاں اوورسیز نے جو مقابلہ کرنا ہے وہ ان سیاسی حالات کا کرنا ہے جو بدل رہے ہیں۔ یہ کیوں بدل رہے ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ علامہ عظیم جی دیکھیے جی، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایتھنک مائنارٹی جو ہے، جو نسلی اقلیتیں جو ہیں، ان میں آپس میں رابطے کا فقدان ہے بالکل، نمبر ون۔ کالے کالے، گورے گورے، اور سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے یہ ہے، سب سے بڑی کمیونٹی جو ایتھنک مائنارٹی میں ہے برطانیہ کے اندر، وہ ہے پاکستانی کشمیری، اور ان میں آپس میں بالکل جو ہے اتفاق نہیں ہے اور لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ یہ اپنے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کی بھی انسلٹ کرتے ہیں، اور پاکستان سے آنے والے سیاستدانوں نے یہاں پر جو خلیجیں ڈالی تھی کہ اپنے بس عشائیے اور اپنی تصویریں چھپوانے کے لیے جو تھے، انہوں نے یہاں پر اوورسیز میں پاکستانی قومیت کا جذبہ اگر بیدار کیا ہوتا تو یہ حالات نہ۔ اب ضرورت ہے کہ اوورسیز کمیونٹی میں جو ایتھنک مائنارٹی ہے وہ قومی دھارے میں تو بڑا کام کر رہی ہے، کیونکہ اقتصادی طور پر اور بڑا ساتھ دے رہی ہے برطانیہ کا، لیکن آپس میں بے اتفاقی کی وجہ سے جو ای ڈی ایل ہے یا برٹش نیشنل ہے یا برٹش فرسٹ ہے، یہ ایک نئی قوم پرست پارٹیاں بن گئی ہیں مقامی کمیونٹی کی طرف سے، جو پاکستان کو ڈیوائیڈ کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت لیبر پارٹی کے اوپر غصہ نکالتے ہوئے لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جن لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں یا ووٹ نہیں دے رہے ہیں غصے کی وجہ سے، تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ اس کا الٹرنیٹ یہی ہوگا جی ہماری کمیونٹی نے تو چاہے لیبر پارٹی ہو، کنزرویٹو ہو، چاہے گرین پارٹی ہو، چاہے جو ہے وہ ریفارم پارٹی ہو، اپنوں کو ہی ووٹ دیا ہے زیادہ تر، لیکن وہ اپنے جب اعلیٰ عہدوں پہ پہنچتے ہیں تو وہ گورے بن جاتے ہیں۔ وہ ان کی پالیسیوں کو، نئی پالیسیاں، نئی ان کو جو ہے وہ سوچ دیتے ہیں۔ آپ ہی کی پارٹی کی ایک خاتون لیبر پارٹی کی جب اہم عہدے پہ پہنچی تو اس نے ہی آغاز کیا ہے پالیسی کی تبدیلی کا، بالخصوص اوورسیز جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ڈیپوٹیشن کا اس نے شروع کیا، ویزا منسوخی کا اس نے شروع کیا۔ یہ تو شروعات آپ کے اپنے کر رہے ہیں، غیروں سے کیا گلا؟ میں یہاں پر یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہوئی، یہی ہوا نا کہ پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بھی نژاد کونسلر یا ممبر پارلیمنٹ بنے تھے، وہ اس لیے وہ بنے تھے، پاکستانیوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ ہماری کمیونٹی ہے، لیکن جب وہ وہاں پر گئے تو وہاں پر جا کے یہ غلط بات ہے، یہ گورے اگر بنتے تو وہ کمیونٹی کی خدمت کرتے، یہ بن گئے پاکستان کے جو بیوروکریٹ وزیر ہوتے ہیں جن کے گردن میں سریا ہوتا ہے کہ کبھی میں جاتے نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے 16 کونسلر تھے لانگ سائڈ میں اور ویلی رینج میں، 11 زوم میں، چیت محل میں، ماسوا کونسلر نعیم الحسن صاحب کے یا افضل خان صاحب کے علاوہ دوسرے جتنے بھی کونسلر تھے پاکستانی کمیونٹی کے، ان کو جب بھی کوئی فون کرتا تھا تو آگے سے یہ کہتے تھے میں تو فلاں جگہ پہ بزی ہوں، آپ کل آنا، یا آپ فلاں افسر کے ساتھ بات، یعنی وہ کمیونٹی کا کام ہی نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے کمیونٹی کا کام نہیں کیا تو لوگ… علامہ عظیم جی، ہم نے خود جن کے آپ نام بھی لے رہے ہیں بڑی محبت سے، ان ساروں کو جب آپ بیورو چیف جنگ اور جیو نیوز تھے آپ، اور آج بھی ہیں آپ، اس دوران جب یہ چینل اور یہ اخبار بڑا وہاں بڑی اشاعت کے ساتھ وہاں اشاعت ہوتا تھا، اس وقت ان لوگوں کو آپ کے دروازوں کے باہر لائن میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ آج وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتے ہیں، آپ ان کی تعریفوں پہ تعریفیں کری جاتے ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں، جب بھی بات ہوتی ہے، کس بات پہ آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں؟
جب وہ آج آپ کا فون ہی نہیں سنتے ہیں، گردن میں اتنا سریا ان کا آ گیا، تو پھر لیبر ہو، ریفارم ہو، جو بھی بنا رہی ہے پالیسیاں ٹھیک بنا رہی ہے پھر تو؟ نہیں، میں نے یہی عرض کیا کہ یہی فقدان ہوا کہ جب ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو ہم نے منتخب کیا، ہماری مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمارے وارڈ کا کام کریں گے. میں فیلو فیلڈ میں جس وارڈ میں ہوں، اچھا ایک میں غلط سے بھی دور کر دوں کہ لیبر پارٹی میں تھا، اور میں نے 31 سال لیبر پارٹی کے بہت ہی جو ہے آگے جا کر فرنٹ لائن میں جا کر کام کیا. لیکن اب چند سالوں سے جو لیبر پارٹی کی پالیسی آئی ہے، میں نے لیبر پارٹی سے علیحدگی تو ممبرشپ ختم کر دی ہے. میں جو ہے وہ اب کسی پارٹی پہ نہیں ہوں. لیکن میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ ایک کونسلر یہاں پر منتخب ہوا لانگ سائڈ پہ، جس نے لیبر پارٹی کے وہ جو ڈپٹی لیڈر سٹی کونسل کا تھا اس کو ہرایا. لیکن اس نے 1 سال میں اپنے آپ کو ستار ثابت کیا. لیکن اس کی کارخانے میں توتی کی آواز تھی، وہ سنگل آدمی تھا، دوسری پارٹی کا تھا، اسے پذیرائی نہیں ملی. لیکن پاکستانی کمیونٹی کا جو سب سے بڑے فقدان ہے، اب جو ضرورت ہے کہ وہ جو ماضی میں ہونا تھا وہ ہو گیا. اب تو جناب ایک سکھ کمیونٹی کے یہاں سٹیپنگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، چاقو زنی کے واقعات برطانیہ میں عام ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایک پولینڈ کے امیگرنٹس کے بیٹے کو چاقو لگنے سے مرنے پر جو ہے یہاں پر ریفارم پارٹی نے، حالانکہ اس کے والد نے منع کیا تھا کہ میرے بیٹے کی لاش کو جو ہے سیاست نہ بنانا، لیکن انہوں نے برطانیہ میں فساد کرنے شروع کیے امیگرنٹس کے خلاف، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا. تو اب بات یہ ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستانی کمیونٹی مل کر بیٹھے اور اپنے آئندہ لائحہ عمل کے لیے سوچے، اور جس بھی پارٹی میں ہے اس پارٹی میں وہ جو ہے مخلص کام کرے. بڑی پارٹیوں میں، چھوٹی پارٹیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑی پارٹیوں میں جو مین پارٹی ہے، جب تک آپ کے نمائندے جب تک وہ اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، جب تک وہ وہاں رہتے ہوئے ان لوگوں کے اچھے رویوں کو نہیں اپنائیں گے، کیسے آپ ان سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ عام کمیونٹی کی خدمت کریں گے؟ جب تک وہ عہدے دار نہیں بنتے تب تک تو وہ ہر گھر جا کے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، اور جب عہدہ کی مل جاتا ہے، چاہے کونسلر ہو، چاہے میئر ہو، چاہے لارڈ میئر ہو، چاہے ایم پی ہو، وہ تو فون سننا پہلے نہیں، اگر فون اٹھا لے تو کہتا ہے میں مصروف ہی بڑا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا. پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی اس حلقے میں ایک ممبر پارلیمنٹ ہوا تھا جس کا تعلق جو تھا جھو کمیونٹی کے ساتھ تھا، اور وہ اس کے دروازے پر کوئی بندہ آ جاتا تھا اور وہ کسی وجہ سے گھر نہیں ہوتا تھا، تو وہ دوبارہ اس بندے کے گھر پہ ڈور نہ کر کے کہتا تھا بھائی میں ہوں، اور وہ ان کا لوگوں کے کام. اب ممبر پارلیمنٹ ساتھ جا رہا ہو، اس کو کہے السلام علیکم، وعلیکم السلام نہیں کہتا. میں آپ سے بات کرتا ہوں، اس کی سزا کو مل رہی ہے کہ لیکن اس کے باوجود میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی تک ہوش نہیں آئی. اور لیکن میرا اب جہاں تک تعلق ہے، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وقت جو فار رائٹ پارٹیز ہیں وہ بہت زیادہ متحد ہو چکی ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی میں خاص طور پر ہماری عورتیں جو برقع لے کر باہر جاتی ہیں، ان میں سے 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ان کا برقع چھینا گیا ہے، ان کو گیا ہے، آوازیں کسے جاتے ہیں. اور میرے اپنے پڑوس پہ ایک بہت اچھی کمیونٹی، انگریز کمیونٹی کی ایک فیملی رہتی تھی، تو انہوں نے ہمارے بچوں کو کہا کہ اب ہم جو ہے نا ریفارم پارٹی پہ چلے گئے ہیں، ہم آپ ہمارے ساتھ 20 سال سے 25 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن ہم برداشت نہیں کر رہے کہ یہاں امیگریٹ جو ہے ان کی اکثریت ہو. تو اب یہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے لیے پاکستانی کمیونٹی کو متحد ہونا چاہیے. اچھا، ایسے حالات میں بھی جب یہ صورتحال ہے کہ ہر ہمسایہ رہنے والا انگریز جو ہے وہ پنجابی یا دیگر اوورسیز کمیونٹی جن کے سالوں سال سے رہ رہے ہیں، جن سے بڑے محبت کا تعلق ہے، وہ بھی کہنے شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی اب تک بہت بس اب ہم سے آپ برداشت نہیں ہوتے، اب ہماری برداشت جواب دے گی ہے. لیکن ان حالات میں بھی مانچسٹر میں آپ کے اوورسیز کے جو ہیں وہ میئر بنے ہیں.
میں اب سچ کروں وہ تو یہ ہے کہ لیبر پارٹی میں بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لیبر پارٹی کا نارتھ ویسٹ میں ایک بہت بڑا گڑھ تھا اور اس کے لیے پاکستانی کمیونٹی نے بہت ساتھ دیا لیبر پارٹی کا، اور لیبر پارٹی نے بھی پاکستانی کمیونٹی کا بہت زیادہ ساتھ دیا، ان کے کئی امیگریشن کے مسائل حل کیے تھے۔ یہ پہلا موقع ہوا ہے کہ پاکستان ممبر پارلیمنٹ جب وزیر بنی اس نے جو ہے وہ اپنی دی نہایت مذاق خیز انداز میں اس نے امیگرینٹس کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ اس میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ تھا، اس نے اپنے والد تک پہ الزام لگا دیا کہ میرا باپ بھی جو ہے وہ ایلیگل طریقے سے اس ملک پہ آیا تھا، جبکہ وہ اس کے باپ نے تردید کی کہ وہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہا ہے اور ممبر کونسلر بھی رہا ہے، میئر بھی رہا ہے، بہت اچھا بندہ تھا، اور اس نے پھر تردید کی۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ وہ سرکاری دربارے چڑھتے ہیں وغیرہ بنتے ہیں، وہ پھر گورے بننے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ گورے ہوتے نہیں۔ اسی طرح سے ہماری جو وزیر داخلہ ہے اس نے شرمناک طریقے سے امیگرنٹس کا جو ہے چہرہ دکھایا، خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کو اس نے بدنام کیا، کمیونٹی لیبر پارٹی سے نالا ہو گئی۔ لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اب حالات جو ہے وہ اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی ایک بار پھر سوچے اور لیبر پارٹی کی ہائرارکی بھی سوچے تاکہ مل بیٹھ ہماری امیگریشن کے مسائل حل کیا جائے۔ اب تو برطانیہ کا ماحول پاکستان جیسا ہوتا جا رہا ہے، وہاں پہ وہی سیاسی جو ہے گہما گہمی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، وہی طریقہ واردات بھی شروع ہو گیا ہے کہ جو میئر بنتا ہے، لارڈ میئر بنتا ہے، کونسلر بنتا ہے، ان کو ہزاروں پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کو ترقیاتی کاموں کے لیے ملتے ہیں، اور یہ کیسے منصوبہ بندی سے وہ اپنے اثاثات میں اضافہ اور اپنے ہی لوگوں کو نوازنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کمیونٹی کے لیے یہ بھی ایک بدنامی کا باعث آنے والے وقت میں بننے والی ہے، اور اس کے لیے جو ہے بڑا ایک خطرناک سچویشن اختیار کرے گی یہ صورتحال؟ میں یہ آپ کی بات کو قرار دیتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ واقعی یہ شرمناک بات ہے۔ اس وقت بھی میں نے جو شعر پڑھا تھا کہ اب تک لوگوں کو بھی ہوش نہیں آیا، ایڈیل والے جو ہے ایک سکھ کمیونٹی کا ایک بندے سے سٹیب ہوا ہے، ایک پولینڈ کے شہری کا بیٹا جو ہے اس کی چمڑی گوری تھی تو وہ انگلش بول رہا تھا، تو اس کو جب اس نے چاقو مارا ہے تو اس کو انہوں نے سارا کھاتا ڈالا کہ پاکستانی کمیونٹی نے یا مسلمان امیگرینٹس نے یہ کیا، جبکہ یہاں پر حکومت نے سٹینڈ لیا ہے کہ بھئی یہ تو ایسے اس کے بعد اس واقعے کے بعد 7 واقعات چاقو زنی کے ہوئے ہیں، لیکن اس کو کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ وہ گوروں نے گوروں کو ایک دوسرے کو مارا ہے۔ تو یہ یہاں پر جرائم تو سارے ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک منظم طریقے کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی بالخصوص اور امیگرینٹس جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کا آنے والے میں جو خوف پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فسادات کہ یہ ایسا نہ ہو کہ گھروں کو آگ لگ جائے، ایک دوسرے کو مارا ماری شروع ہو جائے، تو اس میں جو ہے ہمارے امیگریشن جو ہے وہ خوف زدہ ہے، خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاکستانی کونسل جنرل جو ہیں یہاں پر امتیاز فیروز گوندر صاحب، انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا کہ تمام صحافیوں کو اکٹھا کیا۔ یہ بہت بڑی مصیبت کی بات ہے کہ یہاں صحافیوں نے بھی 4-4 5-5 بندوں نے اپنا پریس کلب بنا کے مانچسٹر شہر میں جو ہے 10 پریس کلب ہے، تو اور کمیونٹی کی آپ کیا کریں، اور لوگ کئی فنکشنوں میں روتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی شادی بیاہ کرنا ہو یا کوئی فنکشن کرنا ہو چھوٹا موٹا تو 10-15 صحافیوں کو بلائیں، اور 20 پاؤنڈ فرض کرو ایک ٹیبل کے ایک بندے کا ہو تو وہ 10 بندے آئے تو 200 پاؤنڈ تو ان کا دینا پڑتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں میں جو ہے اب گیدرنگ بہت کم ہو گئی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ صحافی حضرات، کونسلر حضرات سارے مل بیٹھیں اور اپنے مستقبل کے لیے راہ عمل تیار کریں، پاکستان کے وقار کو بھی بلند کریں، اور یہاں علامہ جی پاکستان کا وقار کیا بلند ہونا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ہر ڈرائیور، ہر کیفیٹیریا والا ویٹر، ہر کوئی ٹیک وے والا جو ہے وہ صحافی بنا ہوا ہے اور برطانیہ میں، اور وہ صحافت کر رہا ہے، اور ان کو ہر جانے والا یہاں کا عہدیدار وہاں جا کے کسی کو شیلڈ پکڑا رہا ہے، کسی کو ایوارڈ دے رہا ہے۔
علامہ عظیم صاحب آپ کو 50-55 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے، اور آپ نے بڑے اداروں میں جو ہے ایک اہم عہدوں پہ آپ نے صحافت کی ہے، اس کے باوجود پگے ٹنڈ جس طرح ایوارڈ بانٹے گئے یہاں یا وہاں بانٹے جا رہے ہیں، آپ کو تو اب تک جو ہے کوئی اچیومنٹ ایوارڈ، کوئی امتیازی ایوارڈ اب تک تو ملا نہیں آپ کو۔ دیکھیے جی، جہاں تک تعلق ہے ہم نے تو اس مملکت کے لیے سب سے بڑی خدمت کی۔ اقوام متحدہ کے بعد اگر یہ جو کوئی کسی مسئلہ کشمیر پہ حق خدا ارادیت کے لیے کوئی قرارداد پاس کی ہے تو وہ لیبر پارٹی نے 95 میں کی تھی، اور اس کے لیے جسٹس آف جموں اینڈ کشمیر کا جنرل سیکرٹری میں تھا۔ میں نے تمام ممبران پارلیمنٹ کو خط لکھے تھے جس کے وہ جواب آئے تھے، اور وہ متفقہ طور پر وہ قرارداد پاس ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے انہوں نے سردار عبدالقیوم صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، پاکستانی مانچسٹر ایئرپورٹ ملاقات، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کارنامہ کیسے ہوا، تو میں نے کہا کہ سر جنرل کافمین ایم پی جو تھے انہوں نے ہمت کی اور میں نے کوشش کی ہے، اور الحمدللہ ہم نے کشمیری کمیونٹی کو اور پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھا کیا۔ تمام جو ہے ممبر لیبر پارٹی کے اسکاٹ لینڈ سے، ویلز سے، نارتھ ویسٹ سے اور ساؤتھ سے لیبر پارٹی کے تمام ممبران، تقریباً 600 ممبران پارلیمنٹ، اور جو سی پی کونسل کے ان کے سٹی پارٹی کے جتنے لوگ، انہوں نے ہماری قرارداد کی حمایت کی ہے۔ تو اس کے اوپر وہ کہنے کہ سردار عبدالقیوم صاحب کے اس کے پاکستان کا ایوارڈ بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایوارڈ ایک بندے دے دیں گے اسی ممبر پارلیمنٹ، تو علامہ جی تسی صحافی ہو، تسی کی کرنا۔ آج تک مجھے ریکوگنائز نہ کشمیریوں نے کیا اور نہ ہی پاکستانی گورنمنٹ نے کیا۔ مجھے اس کے کوئی اب تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی ایوارڈ کی، ملے بھی تو میں کیا کروں گا۔ اب تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے پاکستان کمیونٹی متحد ہو، اور برطانیہ کے اندر جو علامہ جی پاکستان ہو یا باہر ہو، کہتے ہیں کارکردگی میرٹ تو نہ یہاں ہے ہماری سوسائٹی میں نہ وہاں دکھائی دیتا ہے۔ اس میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جو ہے وہ اگر اس طرح جو کام کرنے والے ہیں جنہوں نے واقعی اور جن کی کہتے ہیں کہ واقفیت سے جو ہے ایوارڈ جن لوگوں کے ہیں، آپ کی بھی تو واقفیت ہے، نہ صرف میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، جناب آصف علی زرداری صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، آپ تو ان ساروں کے بڑے قریب رہے ہیں۔ یہ جب اقتدار میں آتے ہیں ایوارڈوں سے نوازتے ہیں، آپ نہیں کبھی انہیں یاد آتے؟ میں عرض کروں کہ ایک چھوٹا سے بہت مسئلہ، وزیر اعظم پاکستان جو ہے میاں شہباز شریف صاحب لندن میں تشریف لائے، اور وہ مجھے بھی دعوت دی گئی، مجھے انہوں نے تیسری صف میں بٹھا دیا۔ میں نے کہا کہ یار میں ان کا کوئی مسلم لیگ کی کارکن تو ہوں نہیں، انہوں نے مجھے پیچھے بٹھا دیا بجائے اس کے کہ بھی کہیں مجھے عزت والی جگہ پہ بٹھاتے۔ میں اٹھ کے میں نے کہا اس کو ملوں تو صحیح، دیکھوں مجھے پہچانتا ہے یا نہیں۔ میں آیا تو جب اسی کرسی کے قریب میں پہنچا تو جو انٹیلیجنس والے تھے ان کے جو گارڈ تھے انہوں نے مجھے روک لیا۔ میں نے زور سے آواز دی شہباز شریف، مجھے میرے منہ سے نا بدتمیزی کے ساتھ مجھے بعد میں اعلان کیا، میں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز صاحب، میں نے کہا تو ایک دم انہوں نے میری آواز پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کو کہا، جناب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، اسحاق ڈار صاحب، دیکھو حضرت علامہ عظیم جی آئے، اٹھ کے ان سے ملو، یہ ہمارے لیے مدینہ میں علامہ عظیم صاحب اس سے بڑا ایوارڈ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے آپ کی آواز کی تائید کر رہا ہے جناب، پھر یہ تو سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ دیکھیں نا اس بندے نے مجھے پہچانا، لیکن کسی نے نہیں پوچھا کون علامہ عظیم جی، میاں شہباز شریف صاحب نے تو پہچانا، انہوں نے تو واقعی ہمیں بھی پہچانا، ہم نے بھی انہیں کال کی، ہم نے بھی انہیں کال کی، انہوں نے فوری ہمیں ٹائم دیا اور ان سے ملاقات کی۔ واقعی وہ جان دیدہ ہیں، ضرب والے ہیں، یاد رکھتے ہیں، بڑی بات ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اوورسیز جو کمیونٹی ہے ان کے عہدیدار ہیں، وہ ان چیزوں کو ریلائز کر رہے ہیں کہ اس وقت حالات بدل رہے ہیں، اور ہم نے کمیونٹی کو کیا جو ہے وہ سوچ منتقل کرنی ہے، کیسے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ان کی کوئی خدمت کرنی ہے، یا ان کو کوئی لائے عمل دینا ہے، کوئی دے رہے ہیں وہ لائے عمل جس کے ذریعے آنے والے مشکل حالات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ صرف میں یہاں پر یہ کہ پی ٹی آئی والے جو ہے
وہ 60-70 بندے جو ہیں پورے برطانیہ میں وہ اکٹھے ہو کر اپنے لیڈر کے لیے بات کرتے ہیں. اور یہ جو مسلم لیگ کے اس وقت بھی بڑے بڑے عہدیدار بنے ہیں, نئے نئے عہدیدار بنے, تو میں نے تو پورے برطانیہ میں دیکھا ہے کہ پاکستان کی امیج کے لیے کوئی وہ کام نہیں کر رہے. جب کوئی اسحاق صاحب آ جاتے ہیں یا وزیر اعظم صاحب آ جاتے ہیں یا میاں نواز شریف, تو ایک چند مخصوص ٹولہ جو ہوتا ہے وہ ان کے ارد گرد ہوتا ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے, یا پاکستانی کمیونٹی جو پیار کرتی ہے ان کو, ان کے نہ وہ خود قریب آتے ہیں, نہ ہی وہ ان کے مسائل کے اوپر کوئی ان کی نظر ہے. کمیونٹی کے لیے تو اوورسیز فاؤنڈیشن بھی بڑی طویل عرصے سے بنی ہوئی ہے, اوورسیز کمیشن بھی بن گیا, دونوں بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم فعال ہو گئے ہوئے ہیں اور ہمیں بڑے اختیارات مل گئے ہوئے ہیں, اور ہم پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کے لیے بڑے بڑے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. کیا انہوں نے بھی کوئی اپنی کارکردگی یہاں تو کوئی خاص نہیں دکھا سکے سوائے وہ بھی تصویریں کھچانے کے, اشتہار بازی کرنے کے یا دعوے وعدے کرنے کے؟ کیا وہاں پہ بھی وہ یہ دونوں جو فاؤنڈیشن اور اوورسیز کمیشن وہاں کمیونٹی کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کوئی ان کی کاوشیں ہیں وہاں پہ؟ جی میں آپ سے عرض کروں, جہاں تک میں صرف یہ ذاتی مسئلہ نہیں چاہتا, میں نے تو یہ دیکھا جو پنجاب کے اوورسیز کے چیئرمین بنے ہیں, باشور تصویروں کے یا ان کے عہدے کے کوئی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. لیکن قمر رضا صاحب ہیں, چیئرمین ہیں او پی ایف کے, ان کے بارے میں یہ تھوڑی سی میں نے معلومات حاصل کی ہے. وہ بڑے بڑے بزنسمینوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں بزنس لانے کے لیے آج کل ان کی گزشتہ 3 مہینے سے کاوش ہو رہی ہے. امریکہ گئے ہیں اور وہاں بھی بزنس مینوں کے ساتھ ملاقات کر کے وہ پاکستان میں زر مبادلہ لانے کے لیے بڑے وہ تھوڑی پتہ نہیں کتنی جب حالات بہتر تھے اس وقت یہ کچھ کر نہیں سکے. اب اوورسیز باہر جو ہے, چاہے یورپ میں ہو, امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, برطانیہ میں ہو, وہاں اس کے اپنے حالات خراب ہو رہے ہیں, اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے, وہ یہاں کیا انویسٹمنٹ کرے گا؟ جی میں عرض کروں کہ آپ تھوڑا سا ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو یہاں حالات خراب ہو رہے ہیں, اب تھوڑا سا پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو متوسط درجے کے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اگر پاکستان میں ہمیں تحفظ ملے تو ہم پاکستان میں اپنا ٹھکانہ بنائیں. کیونکہ اب پرابلم یہ ہوا کہ پہلے پاکستانی کمیونٹی نے کوشش کی کہ اوورسیز کمیونٹی نے کہ وہاں پر اپنا کوئی گھر خرید لیں, وہ تائیو چاچوں نے بابوں نے ان پر قبضہ کر کے. علامہ عظیم جی آپ کی معلومات ٹھیک ہوں گی, لیکن میری معلومات جہاں تک ہیں وہاں تو یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بہتر کسی اور ملک کی جہاں بہتر حالات ہوں, شہریت مل جائے, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ پرتگال سے لے کے ساؤتھ افریقہ اور کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ وہ ٹرائی نہیں کر رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں. پاکستان تو کوئی اوورسیز آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے یہاں تو نہ سیاسی حالات بہتر ہیں, نہ معاشی حالات بہتر ہیں, نہ تحفظ بہتر ہے. وہ تو یہاں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے ڈرامہ بازی کے کہ جی ہم باہر سے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں یا کروا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے علامہ عظیم صاحب. یہ بات آپ کی درست ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے ترکیہ میں اپنے گھر بنا رہے ہیں. اب کچھ لوگوں کا رجحان سعودی عرب میں چونکہ کچھ ریلیکسیشن دی ہے, دبئی میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ تھی یہاں سے پاکستانیوں کی, اب وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ترکیہ میں اور سعودی عرب میں یہ لوگ جا رہے ہیں. لیکن کیا کریں, کدھر جائیں؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان اپنا وطن ہے, لیکن پاکستان اب تک جو ہے اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. اور یہ ٹھیک ہے ایران پاکستان امریکہ کے کرانے میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا, لیکن جو وطن کے لوگ ہیں ان کے لیے یا اوورسیز کے پاکستانی لوگ ہیں ان کے وعدوں کے ساتھ نہیں, ان کو یہ وعدہ حور ہے اب جو پتہ نہیں کب پورا ہوگا. اچھا, اس مشکل وقت میں قانونی اخلاقی مدد کے لیے مقامی اوورسیز تنظیمیں جو ہیں, پاکستانی سفارت خانہ, پاکستان کمیونٹی سینٹر, وہ بھی کچھ انہوں نے اپنی رویوں میں تبدیلی لائے ہیں. آخر اب پاکستانیوں کو جہاں وہ اپنے مستقبل کے لیے باہر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہاں بھی تو کوشش کرنی چاہیے, اور وہاں کی تنظیموں کو, وہاں کے لوگوں کو مل کر جو ہے وہاں آواز بھی اٹھانی چاہیے, پارلیمنٹ میں بھی, ہر جگہ. کیا ایسی کوئی کاوشیں ہو رہی ہیں کہ بس ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے سب اچھے کی آواز؟ اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں اور میرے کچھ ساتھی جو ہے
जिन्हें थोड़ा सा फिक्र है, हमने कई मीटिंगें की हैं। मासवा पाकिस्तानी कौंसल जनरल मैनचेस्टर के, उसने सहाफियों की मीटिंग बुलाई है, उसने काउंसलरों की मीटिंग और भी बिजनेसमैनों की मीटिंग बुलाई है, और उन्होंने कहा है कि तुम लोग आपस में इत्तेफाक पैदा करो। और वो तो खैर जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान की इमेज की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर्स यहाँ जितने भी हैं, या जहां पर जो सो कॉल्ड चौधरी वगैरह बने हुए हैं, लीडर बने हुए हैं, ये मैं आपको बताऊं 2 महीने हो गए हैं। और ये इस वाक्य के बाद जो हुआ है, साउथहैम्पटन में वाक्य हुआ है, आज तक कोई जो है वो लोगों ने इकट्ठे होकर कोई मीटिंग नहीं की है। कोशिश हम कर रहे हैं। मैं अपने तौर पर एक साथी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी उलमा को इकट्ठा किया जाए और मस्जिदों में कुछ आवाज उठाई जाए, क्योंकि मस्जिदें जो है वो हिट लिस्ट के ऊपर आती हैं। जब नस्ल परस्ती बढ़ेगी तो बढ़ेगी, इसका ज्यादा खतरा है। और बाकी सच्ची बात यह है कि अभी तक हमारी होश नहीं आई। हमने इस तरफ फिक्र फर्दा नहीं किया। हम तो सच्ची बात है पाबेगिल ही है, और फिक्र फर्दा नहीं कर रहे। हम सोच नहीं कर रहे कि कल को आने वाली हमारी नस्लों के साथ क्या होगा। बहुत बुरा होने को जा रहा है। जिस तरह के मंसूबे या जिस तरह के बयानात या जिस तरह के यहाँ एक टेलीविजन है, फुल टाइम टीवी है और रेडियो स्टेशन भी उनका 5, वो फुल टाइम जो है पाकिस्तानियों के खिलाफ इंतहाई नफरत गुफ्तगू करता है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान का PIA का पहला जहाज आया तो उन्होंने अपनी नेशनल ब्रॉडकास्ट कि अब पीडोफाइल्स को लाने के लिए एक और जो है इनकी तैयारा जो है वो आएगा कि भरपूर फाइल भर भर के लेके आएगा। यानी उसके लिए चाहिए था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी खड़ी हो जाती है उसके खिलाफ। किसी ने उनको खत नहीं लिखे। यहाँ तरीका होता है कि उनके खिलाफ खत लिखते, पार्लियामेंट में उसके लिए आवाज उठाते, यहाँ कुछ नहीं ऐसा। हर कोई अपनी अपनी स्किन बचा रहा है। डॉक्टर अल्लामा अजीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बरतानिया की सियासी और मुआशी फ़ज़ा कितनी ही नासाज़गार क्यों ना हो जाए, तारीख गवाह है कि ओवरसीज़ कम्यूनिटी ने हमेशा अपनी मेहनत, ज़हानत और हिम्मत से हालात का रुख मोड़ा है। चैलेंजेस यकीनन बड़े हैं, चाहे वो वीज़ा कवानीन हो या बढ़ती हुई महंगाई, लेकिन दुरुस्त हिकमत अमली, जदीद महारतों और आपसी इत्तेहाद के ज़रिए इन मुश्किलात पर काबू पाना नामुमकिन नहीं है। वक्त बदल रहा है और इस बदलते वक्त में वही महफूज रहेगा जो खुद को बदलते हालात के मुताबिक ढाल लेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।